آج بھی دنیا کے گوشے گوشے میں ایسے لاتعداد کھنڈرات موجود ہیں جن میں رہنے والی اقوام کی زبانیں کبھی عالمی زبانیں ہوا کرتی تھیں۔ اب نہ وہ اقوام ہیں اور نہ ان زبانوں کو بولنے والے۔ کھنڈرات کی حالت دیکھ کر ان میں بسنے والی اقوام کے حالات و رہن سہن اور ان کے طور طریقوں کا اندازہ ہوتا ہے، جنہوں نے فطرت، حوادث، حملہ آوروں اور تقدیر کے ساتھ ہر لمحے جنگ لڑی ہو، جن کو وقت کی بپھری ہوئی لہروں سے لڑ کر خاک میں سوئے ہوئے ہزاروں سال گزر چکے ہوں۔ چند ایسی ہی تہذیبوں میں سے ایک تہذیب وادی سندھ بھی ہے۔ تاریخ کے دریچوں میں جھانکنے پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وادی سندھ کے معاشی، معاشرتی اور تجارتی تعلقات اپنی ہم عصر تہذیبوں یعنی مصری اور سومیری تہذیبوں سے استوار تھے۔ موہنجو داڑو اور ہڑپہ اس تہذیب کے دارالحکومت تھے، لیکن آثاروں میں دریافت ہونے والے گھروں، گلیوں، محلوں وغیرہ سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اس تہذیب کا اصل مرکز موہنجو داڑو ہی تھا، کیونکہ اس کی ٹاؤن پلاننگ، نکاسی و فراہمی آب کا نظام اور گھر و گلیاں ہڑپہ سے بدرجہ بہتر ہیں۔ کافی بار قدرت نے اس ناچیز کو موہنجو داڑو دیکھنے کا موقع دیا، تو سوچا کیوں نہ آپ کو بھی کیمرے کی آنکھ سے موہنجو داڑو دکھایا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تاریخ کے بارے میں بھی آگاہ کیا جائے۔ اس بندہ ناچیز کو محمد وسیم کے نام سے پکارا جاتا ہے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں داستان ماضی۔ ماضی جو کہ کتابوں یا زمین کی تہوں میں دفن ہے، اس ماضی کو اپنی بساط کے مطابق ہمارے اس چینل کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے تاریخ کے ان انمول موتیوں کو سمیٹنے اور ان کو اجاگر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہمارا ساتھ دینے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر سکتے ہیں۔ اس چینل پر وقتاً فوقتاً ماضی کی داستانیں ہم لاتے رہتے ہیں۔ چینل کی پلے لسٹ میں جا کر آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کو ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ موہنجو داڑو کو اگر کسی اونچائی سے دیکھا جائے تو یہ شہر دو حصوں میں منقسم نظر آتا ہے۔ اس کا ایک حصہ جو کہ اپر سٹی شہر کہلاتا ہے، ایک طرح کا ایڈمنسٹریشن بلاک تھا۔ اس میں اسٹوپا، بڑا تالاب، ایک جامعہ اور ستونوں والے ہال کی قیادت موجود ہے۔ اس کا دوسرا حصہ نچلا شہر یا زیریں شہر کہلاتا ہے۔ یہ رہائشی اور کاروباری علاقہ ہوگا۔ یہاں رہائشی مکان، دکان اور گودام وغیرہ تھے۔ سر جان مارشل نے اس منصوبہ بندی کو دیکھ کر حیرت زدہ لہجے میں کہا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں کے لوگ اس وقت بھی اتنے ترقی یافتہ تھے کہ انہوں نے اس شہر کو آباد کر لیا۔ مجھے تو اس شہر کی فرسٹ اسٹریٹ اور ایسٹ اسٹریٹ کے مقام اتصال کو دیکھ کر موجودہ لندن میں واقع ایکسفورڈ سرکس کا چوراہا یاد آتا ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس بات کا فخر بھی سندھ ہی کے باشندوں کو حاصل ہے کہ دنیا بھر میں نکاسی آب کا پہلا مربوط نظام ان کی سرزمین پر بنا، اور اس سلسلے میں دنیا کی کوئی بھی ہم عصر تہذیب موہنجو داڑو کی ہم عصری نہیں کر سکی۔ موہنجو داڑو کے بارے میں تاریخی کتب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ لاڑکانہ ضلع لب دریا تعلقہ میں لاڑکانہ شہر سے 25 میل دور اور ڈوکری اسٹیشن سے فقط 3.5 میل کے فاصلے پر ایک ویرانہ ہے جسے عام طور پر موہنجو داڑو کہا جاتا ہے۔ آرکیالوجیکل محکمے والوں نے اس نام کے معنی بتائے ہیں ماؤنڈ آف دی ڈیڈ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نام دراصل موہنجو داڑو یعنی مرے ہوئے لوگوں کا ٹیلہ اور محض غلطی سے معین کی بجائے موہن لکھا ہے۔ تحقیق کرنے سے معلوم ہوگا کہ صحیح تلفظ ہے موہنجو داڑو، اور کچھ لوگ موہنجو داڑو بھی کہتے ہیں۔ دونوں کے معنی ہے مات ہو جانے والوں کا ٹیلہ۔ قدیم دور میں دریائے سندھ موہنجو داڑو کے پاس سے گزرتا تھا۔ وہاں دریائے سندھ اور مغربی کنارے کے درمیان میں ایک جزیرہ تھا۔ اس جگہ کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر دراصل 5 جزیرے تھے۔
جو بعد میں دریا کے پاس سے سمت تبدیل کرنے اور ان کے اوپر ریت چڑھ جانے کے سبب سے اکٹھے ہو گئے اور اب جزیروں کا گویا ایک گچھا ہو گیا ہے۔ اب وہاں صرف ٹیلے ہی ٹیلے ہیں جو تقریباً 250 ایکڑ اراضی لیے ہوئے ہیں۔ کچھ ٹیلے تو 20-30 فیٹ اونچے ہیں۔ موہنجو داڑو کی تقریباً 13 ایکڑ زمین اب تک کھدوائی گئی ہے۔ یہاں سے 7 شہر ایک دوسرے کے اوپر دریافت ہوئے ہیں۔ پانی کے دریائے سندھ کے کنارے سے اوپر بہنے اور برساتی موسم میں پہاڑوں پر سے پانی کی تیزی سے نیچے اترنے کی وجہ سے یہ ایک دفعہ ویران ہو جاتا تو پانی کے سوکھ جانے کے بعد لوگ اس ویران شہر کے اوپر دوسرا شہر تعمیر کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے شہر کے اوپر شہر تعمیر کرتے گئے، جن سے 7 شہروں کا پتہ چل سکا ہے۔ لگتا ہے کہ یہ شہر تجارت یا کسی دوسری وجوہ سے اہم تھا، جس وجہ سے لوگ بار بار اسی شہر کو آباد کرتے رہے۔ موہنجو داڑو میں سے جو شہر دریافت ہوئے ہیں ان کا طرز تعمیر آج کے دور سے بہت مطابقت رکھتا ہے۔ وہاں کے راستے کشادہ اور ہموار تھے جو سیدھے شمال سے لے کر جنوب کی طرف جاتے۔ ان راستوں میں سے گلیاں ایک دوسرے کے سامنے نکلتی ہیں، جس کی وجہ سے ہر ایک محلہ علیحدہ نمایاں ہے۔ شہر کی کھدائی کے دوران بہت سی چیزوں کے آثار ظاہر ہوئے ہیں۔ یہاں جو عمارتیں دریافت ہوئی ہیں ان میں سے کسی بھی عمارت کے اوپر چھت نہیں ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چھتوں کے شہتیر اور کڑیں بڑا عرصہ گزرنے کی وجہ سے گل کر ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں یا پھر آگ لگنے کی وجہ سے جل گئی ہیں۔ تمام عمارتیں پکی اینٹوں سے بنی ہیں جنہیں نہایت عمدگی سے لگایا گیا ہے۔ تمام مکانات کشادہ اور ہوادار ہیں۔ کچھ مکانات کے صحن میں سیڑھیاں بھی نظر آتی ہیں جنہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ چند مکانات کے اوپر منزلیں بھی ہوتی ہوں گی۔ ہر ایک مکان کا علیحدہ علیحدہ کنواں اور غسل خانہ تھا۔ غسل خانوں میں اینٹوں سے فرش بندی کی گئی تھی۔ کمروں میں ایک کونے میں سے پانی کی نکاسی کا اہتمام تھا، جہاں سے پانی بہہ کر گلیوں کی نالیوں میں جا کر گرتا تھا۔ گلیوں کی نالیاں ڈکی ہوئی تھیں جن سے اندر ہی اندر سے پانی کی نکاسی ہوتی تھی۔ کچھ غسل خانوں میں اینٹوں کو کوٹ کردہ پاؤڈر چونے کے ساتھ ملا کر اس سے غسل خانوں کے فرش پر پلاسٹر کیا گیا تھا تاکہ زمین پانی جذب نہ کر لے۔ دیواروں پر پلاسٹر 3 انچ موٹا چڑھا ہوا تھا۔ اینٹوں کو چپکانے کے لیے پتلی مٹی استعمال کی گئی تھی، لیکن کسی کسی جگہ پر جپسم استعمال کیا تھا جو نئی گاج میں آج بھی بڑی مقدار میں پیدا ہوتا ہے۔ کچھ عمارتیں ستونوں پر کھڑی نظر آتی ہیں، جن میں سے ایک ہال جو تقریباً 80 فیٹ کا ہوگا، وہاں شاید پنچایت بیٹھتی ہوگی یا کچھ مواقع پر لوگ آ کر اکٹھے ہوتے ہوں گے۔ کچھ عمارتوں کو دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ وہ دکان کے طور پر استعمال ہوتی تھیں۔ ایسی ہی ایک عمارت سے رنگریز کی بٹھی ملی ہے اور رنگوں کے نقش و نگار بھی دیکھنے میں آئے ہیں۔ موہنجو داڑو سے دریافت ہونے والا بڑا تالاب ہر کسی کی خاص توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے۔ اس کی دیواریں موٹائی کے حساب سے 7-8 فیٹ ہیں۔ تالاب کے دونوں اطراف سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ یہ تالاب 39 فیٹ لمبا، 23 فیٹ چوڑا اور 8 فیٹ گہرا ہے۔ اس تالاب کے ایک سرے پر ایک بڑی نالی بنی ہوئی ہے جس سے زائد پانی کی نکاسی ہوا کرتی تھی۔ وہ نالی نہایت ہی عمدہ طریقے سے بنی ہوئی ہے، اتنی گہری ہے جس میں 6 فٹ کا شخص کھڑا ہو سکتا ہے۔ پوری نالی ڈکی ہوئی ہے لیکن چھت سے تھوڑا سا ٹکڑا کھلا ہوا ہے جس میں سے ایک شخص اندر داخل ہو کر ساری نالی صاف کر سکے۔ یہاں ہر ایک مکان میں علیحدہ کنواں ہے۔ کچھ تو چھوٹے کنویں ہیں، کئی گلیوں اور بڑے راستوں کے پاس سے بڑے کنویں بھی ملے ہیں جو پکی اینٹوں سے بنے ہوئے اور گول ہیں۔ 1-2 کنویں بیضوی شکل کے بھی ہیں۔ 2 کنووں کے پاس پکی اینٹوں سے بنے بینچ بھی موجود ہیں۔
یہ شاید اس لیے کہ جب تک کسی کی پانی بھرنے کی باری آئے تب تک اس پر بیٹھ کر انتظار کرے۔ سارے شہر کے گندے پانی کی نکاسی کی ترتیب نہایت ہی اچھی طرح کی ہے۔ اس حوالے سے سر جان مارشل نے ایک جگہ لکھا ہے کہ پانی کی نکاسی کا طریقہ غیر معمولی طور پر بہترین طرز کا ہے۔ لوگوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے بھی مناسب انتظامات کیے گئے تھے۔ ہر ایک گھر ایک دوسرے سے اس قدر دور تھے کہ کسی بھی گھر کو ہوا اور روشنی ملنے میں رکاوٹ نہ ہو، جس سے واضح ہوتا ہے کہ لوگوں کو انجینئرنگ کی بھی معلومات جو دریا کے سیلاب سے شہری بچاؤ کے لیے خاطر خواہ بندوبست کر سکتے تھے، اور گندے پانی خواہ برساتی پانی کی نکاسی کے لیے نالیاں نہایت عمدہ طریقے سے بنا سکتے تھے۔ نالیوں کے وقت بوقت صفائی کرنے کے لیے ان میں مین ہول بھی رکھتے تھے، جیسا کہ آج کل انتظامیہ کرتی ہے۔ گھر کے گند کچرے یعنی فضلہ کو نکالنے کے لیے دیواروں میں سوراخ کر دیتے تھے تاکہ کچرا یعنی فضلہ وہاں سے بہہ کر باہر گلی میں جا کر گرے۔ گلیوں میں کچرا جمع ہونے کے لیے گڑھے بھی بنائے گئے تھے۔ موہنجو داڑو سے جو مجسمے ملے ہیں انہیں دیکھ کر قدیم سندھیوں کی شکل اور شبیہ کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ قد کے چھوٹے اور جسم میں بھرے ہوئے تھے، ہونٹ موٹے اور آنکھیں چھوٹی تھیں۔ یہ شبیہات صرف موہنجو داڑو کے لوگوں کی تھیں یا عام طرح سارے سندھیوں کی تھیں، اس سے متعلق کوئی ثبوت نہیں ملا۔ مجسموں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ مرد داڑھی چھوٹی رکھتے ہوں گے، سر کے بال پیشانی پر سے موڑ کر پیچھے سے لپیٹ کر ان میں کنگا یعنی بکل لگا دیا کرتے تھے، جس وجہ سے ان کو لپیٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ زنانہ شکل کے مجسموں سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ عورتیں اپنے بال گردن سے موڑ کر پیچھے کی طرف سے کھلے چھوڑ دیتی تھیں اور کچھ اپنی چٹیا لپیٹ کر سینگ کی طرح نوکدار بناتی تھیں۔ وادی سندھ کی عظیم موہنجو داڑو تہذیب کا ایک پہلو جس نے روز اول سے محققین کو متحیر کیے رکھا وہ ان کی امن پسندی ہے۔ ہڑپہ ہو یا موہنجو داڑو، کہوجو داڑو ہو یا جکرجو داڑو، غرض کے وادی سندھ میں دراوڑی تہذیب کے جتنے بھی شہر دریافت ہوئے ہیں ان سب کی باقیات سے کسی بھی قسم کے آلات حرب و ضرب برآمد نہیں ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سندھ کی یہ عظیم و پرشکوہ تہذیب پورے 1000 برس تک بڑی شان و شوکت اور آن بان سے زندہ رہی۔ پھر کچھ معاملہ ایسا ہوا جس کی وجہ سے اس شہر بے پناہ کی رونقیں اور پرہجوم بازار ایک بولا بسرا خواب بن کر رہ گئے اور دراوڑوں کے دور کا خاتمہ ہوا۔ اس عظیم دور کے خاتمے کے مختلف عوامل بیان کیے جاتے ہیں، جن میں بارش کی سالانہ اوسط میں کمی، دریائے سندھ کا رخ بدلنا وغیرہ شامل ہیں، لیکن جس چیز نے دراوڑوں اور موہنجو داڑو کی تباہی کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکی وہ آرائیوں کے حملے تھے۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے، اس سلسلے میں تاریخ خاموش ہے۔ وادی سندھ کی خاک مشک میں قدرت نے کچھ ایسی تاثیر رکھ دی ہے کہ یہ خاک گمناموں کو ناموری اور فانیوں کو ابد شہرت بخش دیتی ہے۔ اس خاک نے ذروں کو آفتاب، جنگلیوں کو مہذب بلکہ متمدن اور خانہ بدوشوں کو عظیم سلطنتوں کا وارث بنایا۔ جب نگر نگر میں کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح حالتوں کی ہواؤں کے رخ پر آوارہ بھٹکنے والے آیائی اس خطۂ ارض میں سکونت پذیر ہوئے تو ایسی عظیم سلطنتوں کے موجد ٹھہرے جن کے نام تاریخ کے افق پر 14ویں کے چاند کی مانند جگمگاتے رہیں گے۔ اس شہر کے بالکل ساتھ ہی ایک میوزیم بنایا گیا ہے جہاں اس ٹیلے سے ملنے والے بہت سی باقیات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان کی سواریاں، ان کے برتن اور پتھر سے بنے ہتھیار
دنیا کی بنی پہلی گندم پیسنے والی چکیوں میں سے ایک چکی بھی وہاں نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی قدیم ترین چیس اور لوڈو کا پرانا ماڈل بھی ہمیں وہاں نظر آیا۔ خواتین کے بناؤ سنگار کی چیزیں اور زیورات بھی وہاں نظر آتے ہیں اور قدیم انسانی ڈھانچے بھی وہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سی چیزیں جو اس ٹیلے سے ملی ہیں ان میں سے کچھ وہاں موجود ہیں۔ دنیا کا پہلا جکڑ جو سواری اور مال برادری کے کام آتے تھے انہی لوگوں کی دریافت تھی، اور دیگر بہت سی چیزیں بھی انہوں نے دریافت کیں جن کے بارے میں تفصیلی ویڈیو پہلے ہی بنا کر ہم یہاں اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اوپر لنک پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ موہنجو داڑو کے قدیم آثار وادی سندھ کے لیے کسی گوہر نایاب سے کم نہیں۔ اس زمن میں حکومت سندھ بالخصوص سندھ کے باسیوں کا اولین فریضہ ہے کہ وہ قدیم تہذیب کے آثار کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ ثقافت کے حوالے سے ہر شخص کو اپنی حیثیت اور قد کے حساب سے کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ جس طرح آج ہم پرانی تاریخ و کرداروں کو یاد کر رہے ہیں بالکل اسی طرح آنے والی نسلیں ہمیں یاد کریں کہ ہم نے اپنی دھرتی اور ثقافت کی حفاظت کے لیے کام کیا، ورنہ تاریخ شاہد ہے کہ جو قومیں اپنی تہذیب و تمدن کی حفاظت نہیں کرتیں انہیں تاریخ بھی حرف غلط کی طرح مٹا دیتی ہے۔ دوستو، یہ تھی موہنجو داڑو کی مختصر سی داستان۔ کمنٹ میں بتائیں یہ داستان آپ کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔